حضرات گرامی، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش 15 رمضان شریف کو ہوئی۔ آپ حضرات ایک ایک بات کو بغور سماعت فرمائیں۔ 15 رمضان کو امام حسن مجتبی کی پیدائش ہوئی اور میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر تشریف لائے، کہا علی اس بچے کا نام رکھو۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ ان کا نام آپ رکھیں۔ اے اللہ کے نبی اس بچے کا نام آپ خود رکھیں گے؟ میرے سرکار نے کہا اس بچے کا نام میں نہیں خود اللہ رکھے گا، اللہ رکھے گا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو بچے کی پیدائش کی خوشی میں مبارکباد پیش کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس بچے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بچے کا نام، ان کے بچے کا نام شبر تھا، اس بچے کا نام بھی شبر رہے گا جس کا مطلب ہوتا ہے حسن۔ میرے سرکار نے ان کا نام حسن رکھا۔ آج اس کو ہم امام حسن مجتبی کہتے ہیں۔ اس کے بعد 7ویں دن میرے سرکار نے امام حسن مجتبی کے نام سے عقیقہ کیا۔ آج بھی ہم لوگ اپنے بچے کے نام سے عقیقہ کرتے ہیں۔ وہ عقیقہ جو سب سے پہلے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کے لیے کیا۔ حضرات گرامی، امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی وہ اتنی بڑی شان ہے۔ آپ جو ہے 3 ہجری میں پیدا ہوئے اور میرے سرکار کا جب وصال ہو گیا تقریباً آپ چھوٹی عمر کے تھے، لیکن پھر بھی آپ سے تقریباً 11 یا 13 حدیث پاک جو ہے آپ اس کی روایت کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، بچپنے کے عالم میں حدیثوں کو یاد کرنا بہت بڑی بات ہے حضرات گرامی، لیکن حضرت امام حسن مجتبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر ان حدیثوں کو آپ نے حفظ کر لیا تھا۔ حضرات گرامی، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا تھا، آپ روایت کرتے ہیں میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، آپ مسجد میں خطبہ دے رہے تھے اور اس کے بعد جو ہے ایک بغل میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے۔ میرے آقا کبھی صحابہ اکرام کے پاس دیکھتے، کبھی ان کو دیکھتے، کبھی حضرت امام حسن کو دیکھتے۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے میرے سرکار بے پناہ اپنے نواسے سے کیا کرتے تھے اور ایک مرتبہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن مجتبی کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے لے کے جا رہے تھے۔ ہر نانا اپنے نواسے سے بہت پیار کرتا ہے، میرے سرکار بھی بہت پیار کرتے ہیں۔ حسن مجتبی کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے لے کے جا رہے تھے۔ ایک صحابی نے کہا اے شہزادے تمہاری سواری کتنی اعلیٰ ہے، اے شہزادے تمہاری سواری کتنی اعلیٰ ہے۔ تو میرے سرکار نے فرمایا اے صحابی تم نے تو سواری دیکھا لیکن تم یہ بھی دیکھو کہ سوار کتنا پیارا ہے، سوار کتنا اعلیٰ ہے۔ حضرات گرامی، میرے سرکار ہر مقام پہ جو ہے آپ اپنے نواسے سے پیار کرتے۔ کبھی کبھی جب آپ نماز پڑھنے جاتے تو آپ جو ہے جب امام حسن مجتبی آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے، میرے سرکار اپنے سر کو سجدے سے نہیں ہٹاتے، آپ انتظار کرتے کہ حسن مجتبی اترے تو ہم اپنے سجدے کو جو ہے سجدے سے سر اٹھائیں، اتنا پیار کرتے تھے۔ جب صحابہ فرماتے ہیں جب سرکار نماز پڑھتے تو اپنے پیر کو جو کبھی کبھی کشادہ کرتے تھے جب نمازے رہتے تاکہ امام حسن دونوں پیروں کے درمیان سے ادھر ادھر گزر سکے، اتنی محبت کیا کرتے تھے۔ حضرات اکرامی، امام حسن مجتبی آپ کی بہت بڑی شان ہے، آپ تقریباً 25 حج پیدل فرمائے ہیں۔ ایک مرتبہ
آپ حج پہ جا رہے تھے، آپ کے ساتھ میں آپ کا غلام بھی تھا، تو امام حسن مجتبیٰ جب کچھ دور چلے تو آپ کے پیر میں ورم آ گیا، آپ کے پیر میں ورم آ گیا۔ آپ کا غلام کہنے لگا اے آقا اچھا ہوتا کہ آپ کسی سواری پہ سوار ہو جاتے۔ امام حسن مجتبیٰ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پر آپ نے کوئی عمل نہ کیا، چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے کہا اے غلام، اے بندے، جب تم مکہ پہنچنا وہاں پر ایک غلام آئے گا، اس کے پاس تیل ہوگا، وہ تیل بیچتا ہوگا، اس کے پاس جانا، اس سے تیل خرید لینا، اس کی قیمت ادا کر دینا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ جب مکہ المکرمہ پہنچے، اپنے غلام سے کہا دیکھو وہ فلاں آدمی ہے جو تیل بیچ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ غلام گیا تیل لینے کے لیے، کہا مجھے تیل دے دو۔ اس نے پوچھا آپ تیل کس کے لیے لے رہے ہو؟ تو اس غلام نے کہا میں اس تیل کو امام حسن مجتبیٰ کے لیے لے رہا ہوں۔ تو اس غلام نے کہا، وہ بھی غلام تھا، کہا مجھے امام حسن کے پاس لے کر چلو۔ جب ان کے پاس لے کر آئے، اس نے کہا اے آقا امام حسن، میں آپ کا غلام ہوں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے اس تیل کو قبول کر لیجئے، لیکن آپ مجھے کوئی قیمت نہ دیجئے، مجھے آپ سے قیمت نہیں چاہیے۔ حضرات گرامی، اس کے بعد اس نے کہا حضور آپ صرف میرے لیے ایک دعا کر دیں۔ یہ امام حسن مجتبیٰ کی بہت بڑی کرامت ہے۔ آپ نے کہا، اس غلام نے کہا اے امام پاک آپ میرے لیے دعا کر دیں، میری بیوی زہرے جو اس میں ایک بیماری مبتلا ہے، درد ذہن میں مبتلا ہے، آپ دعا کر دیں اللہ تعالیٰ صحیح الاعضاء ایک بچہ عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، حضرت امام حسن نے کہا اے بندے جا، تو جیسا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے ویسے ہی بیٹا عطا فرمائے گا، تو جس طریقے سے چاہتا ہے تجھے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو نیک ہوگا، صالح ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ میرا فرما بردار ہوگا، میرا ماننے والا ہوگا۔ حضرات گرامی، وہ غلام جب اپنے گھر گیا، اس نے واقعی میں دیکھا اس کے گھر میں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا ہے۔ حضرات گرامی، یہ امام حسن مجتبیٰ کی ایک بہت بڑی کرامت ہے اور آپ کی شان بہت اعلیٰ ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں امام حسن مجتبیٰ سے امام علی مقام بے پناہ محبت کیا کرتے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں میرا بھائی میری شان ہے، میری جان ہے، میرا بھائی میرے لیے سب کچھ ہے۔ اور حد تو یہ ہو گئی کہ ایک مرتبہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ بھائی حسن نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو امام حسین آپ کے پاس آئے، کہنے لگے بھائی میں نے سنا آپ بھابی کو طلاق دے رہے ہو۔ تو امام حسن نے کہا حسین تم قرآن نہیں پڑھے ہو، قرآن میں نہیں آیا ہے ہن لباس لکم انتم لباس لہن، بی بی اگر میاں بیوی کے درمیان میں جو باتیں ہو پردہ ہیں، ایک دوسرے کے پر پردہ ڈالیں گے ہم جو ہے، تو اس پر اگر کوئی بات ہوگی اس پر پردہ ڈالیں گے، ہم تم کو کیوں بتائیں گے؟ اس کے بعد آپ نے کہا بھائی جان میں نے قرآن تو پہلے بھی پڑھا تھا لیکن تفسیر مجھے آج پتا چلا۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد میں امام حسن نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ جب طلاق دے دیا امام حسین پھر آیا، آپ نے کہا بھائی اب تو آپ نے طلاق دے دیا، اب بتاؤ آخر وجہ کیا تھی، آپ نے کیوں طلاق دیا؟ امام حسن نے کہا اے بھائی تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ اب تو وہ غیر محرم ہو گئی، اب غیر محرم سے مجھے کیا تعلق، اب اس کی ہم بات نہیں کریں گے۔ امام حسین اٹھے، اپنے بھائی کو گلے سے لگایا اور کہا بھائی مجھے فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت نصیب فرمائے گا آپ کے صدقے میں۔
حضرات گرامی امام حسین اپنے بھائی سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے، لیکن کچھ ظالموں نے امام حسن پاک کو بڑی بے دردی کے ساتھ میں آپ کو شہید کیا زہر دے کے۔ زہر آپ کو کیسے دیا گیا ذرا اس کی تفصیل سنیں۔ حضرات گرامی امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے آپ کو شہد میں زہر ملا کے دیا گیا، شہد میں زہر ملا کے دیا گیا۔ جیسے آپ نے شہد کھائی، آپ کے پیٹ میں درد اس قدر پیدا ہوا، آپ بے چین بے قرار ہو گئے اور رات بھر تڑپتے رہے۔ اس کے بعد نانا جان کی قبر پہ صبح گئے اور ان کی برکت سے درد کا اثر جاتا رہا۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ آپ کو زہر آلود کھجوریں کھلائی گئی، آپ نے اس کھجور کو جیسے کھائی، پھر آپ کے پیٹ میں درد پیدا ہوا، آپ پھر تڑپنے لگے، پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد پوری رات آپ تڑپتے رہے۔ پھر جب صبح ہوئی، نانا جان کے قبر انور پر پہنچے اور ان کے قبر پر پہنچے، وہاں سے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقۃ و فیض انہیں شفا ملی، پھر واپس گھر آئے۔ اسی طریقے سے آپ کو 5 مرتبہ زہر دیا گیا۔ عام آدمی ہوتا ایک ہی زہر، وہ ایسا خطرناک زہر تھا جس کو زہر حلاحل کہتے ہیں، اتنا خطرناک زہر تھا، لیکن بس وہ نبی کے نواسے تھے، کیسے برداشت کر رہے تھے وہ وہی جانے، کیونکہ ان کے جسم کے اندر حضرت فاطمہ کا دودھ، شیر خدا کا خون، نانا جان کا لعاب دہن، تو زہر اس قدر اثر کرتا تھا۔ بتاؤ اگر عام آدمی ہوتا، عام آدمی کے بس کے نہیں دی کہ اس زہر کو جو ہے برداشت کر لیتا۔ آخری میں آپ کو 6 مرتبہ ہیرے کی کنی آپ کی سراہی میں پیس کر ڈال دی گئی۔ آپ نے جیسے اپنی سراہی سے پانی پیا تو آپ کے جو ہے دل ایسا لگا کہ پورا سینہ سے پیٹ تک پورا پھٹ چکا ہے، دل کے ٹکڑے کٹ کر کے گرنے لگے، قے ہونے لگی، دشت شروع ہو گئی، پریشان ہو گئے۔ نانا جان کی قبر انور پر پہنچے اور نانا جان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے لگے، اے نانا جان، آپ کے امتیوں نے مجھے پریشان کر دیا ہے، اے نانا جان، آپ کے امتیوں نے مجھے زہر دیا ہے، نانا جان آپ رحم فرماؤ، مجھ پہ کرم فرماؤ، اے نانا جان میں بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ حضرات گرامی امام حسن مجتبیٰ ہے، آپ بے قراری کے عالم میں کبھی نانا جان کی چوکھٹ پہ جاتے، کبھی اپنے بھائی حسین کے گھر میں تشریف لے جاتے۔ آخر وقت میں آپ کو جب تکلیف زیادہ پڑ گئی، آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ تشریف لے گئے۔ آپ کے بھائی امام حسین نے فرمایا، اے بھائی جان آپ مجھے یہ بتاؤ آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ امام حسن نے فرمایا، اے بھائی مجھے کسی پر شک ہے، لیکن شک کی بنیاد پر جو ہے کسی کا نام نہیں بتایا جاتا ہے۔ بتاؤ ادھر آپ جو ہے مر کے بستر پر ہے، لیکن پھر بھی جو ہے عدل و انصاف کا پہاڑ بن کر امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہیں، لوگوں کو انصاف کی باتیں بتاتے ہیں۔ اے لوگوں کچھ بھی ہو جائے لیکن انصاف کے ساتھ میں قائم رہنا۔ امام حسن مجتبیٰ آخری مرتبہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ شک کی بنیاد پر کسی کو کچھ کہا نہ جائے۔ امام نے کہا، بھائی مجھے جس پر شک ہے اگر وہ نہ ہو تو، اگر وہ رہے گا آپ قتل کر دیں گے، اگر وہ نہ ہو آپ نے قتل کر دیا، بتاؤ میری وجہ سے کسی کا ناحق خون ہو جائے مجھے یہ برداشت نہیں ہے۔ اور امام پاک نے فرمایا اگر بھائی وہی ہو تو آپ نے کہا اگر اے میرے حسین اگر وہی ہو تو میں اللہ کے حوالے چھوڑتا ہوں، اللہ تعالیٰ بہتر انتقام لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر انتقام لینے والا ہے، میں اللہ کے حوالے چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرات گرامی آخر میں آپ کو جب بہت زیادہ تکلیف ہو گئی، آپ کو گھبراہٹ الجھن زیادہ ہو گئی، امام حسین آپ کے پاس آپ سے کہنے لگے، بھائی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ آپ تو نانا جان کے پاس جا رہے ہو، آپ تو اپنے اماں فاطمہ کے پاس جا رہے ہو، آپ تو بابا حضور کے پاس جا رہے ہو، آپ تو چچا جان کے پاس جا رہے ہو، آپ تو خالہ اور ماما کے پاس جا رہے ہو۔ اے
بابا اے میرے بھائی آپ کیوں پریشان ہو؟ حضرت امام حسن مجتبی فرماتے ہیں اے میرے بھائی حسین، میں ایسے ایسے امر دیکھ رہا ہوں جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور ایسی ایسی مخلوق دیکھ رہا ہوں جو آج سے پہلے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آخر کار آپ کا جب وصال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنے بھائی حسین سے کہا جاؤ اماں عائشہ سے پوچھ کر آؤ کہ میں نانا جان کے پہلو میں دفن ہو جاؤں، جہاں پر عمر فاروق اعظم ہیں اور حضرت صدیق اکبر ہیں، نانا جان ہیں، وہاں پہ دفن ہو جاؤ اور کہیں اے حسین اگر وہ اجازت نہ دے کوئی حرج نہیں، چلے آنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں امام حسن کو اجازت دیتی ہوں۔ اس کے بعد پھر آپ نے کہا اگر بنی امیہ کا کوئی شخص اعتراض کرے گا پھر بھی مجھے مدینہ کے جنت البقیع قبرستان میں دفن کر دینا۔ آخر کار جب حضرت صدیقہ عائشہ صدیقہ نے آپ کو اجازت دے دی تو امام حسین نے چاہا کہ آپ کو جو ہے نانا جان کے پاس میں پہلو میں دفن کر دیا جائے، لیکن جیسے ہی وہاں کی تیاری بنی مروان تلوار لے کے کھڑا ہو گیا۔ مروان آ کے کھڑا ہو گیا، اب امام حسین اور مروان کے درمیان تلوار کھنچ گئی، بحث و مباحثہ جاری تھا۔ اتنے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ نے کہا حسین حضرت آپ کے بھائی نے آپ سے وصیت کیا کی مجھے بتاؤ۔ کہا میرے بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ اماں عائشہ سے پوچھ لینا اگر وہ اجازت دے دے تو مجھے نانا جان کے پہلو میں دفن کر دینا، اگر وہ اجازت نہ دے تو مجھے جنت البقیع قبرستان میں دفن کر دینا، اور کہا اگر وہ اجازت دے دے اور بنی امیہ کا کوئی شخص مخالفت کرے تو پھر بھی آپ ان سے کچھ نہ کہنا، ان سے جھگڑا نہ کرنا، آپ جو ہے جنت البقیع کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے، تو ان کی وصیت ہے اسی پہ عمل کرو، انہیں جنت البقیع قبرستان میں دفن کر دو۔ تو امام حسن مجتبی کو آخر کار حضرت فاطمہ الزہرا کے بغل میں مدفون کیا گیا۔ حضرات گرامی یہ ہے امام علی مقام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے بھائی جان کی شان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس انداز میں آقا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے گئے، اور اس کے بعد میں امام حسن مجتبی جب آپ خلافت کے کام کو سنبھالا، آپ صرف 6 مہینہ خلافت کے کام کو انجام دیا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آئے تھے تو آپ نے کچھ شرطوں پہ حضرت امیر معاویہ کو خلافت دے دی۔ شرطیں کیا تھی ان شرطوں کو ملاحظہ فرما لیں، اس کے بعد ختم کر دیں گے، آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ شرط یہ تھی آپ نے کہا کہ اے امیر معاویہ 3 شرطیں ہیں، آپ ان 3 شرطوں کو مان لیں گے تو آپ کو میں خلافت دے دوں گا۔ اور امام حسن نے جب خلافت کے کام کو شروع کیا آپ فائز ہوئے، اس وقت ایک وقت میں آپ کے ہاتھ پر تقریباً 40,000 لوگوں نے بیعت کی۔ اگر آپ چاہتے تو امیر معاویہ کے خلاف جنگ بھڑکا دیتے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میرا بیٹا مسلمان کے 2 گروہ میں صلح پیدا کرے گا، اور آقا حسن نے جو کام کیا ہے آپ نے اپنی خلافت کو دے دیا، اور کن بنا پہ دیا؟ 3 شرطیں کیا تھی؟ کہا کہ ان شرطوں کے ساتھ میں امیر معاویہ کو خلیفہ بنایا جاتا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد امام حسن مجتبی خلیفہ ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حجاز، عراق، شام، ان لوگوں کو جو حضرت علی کے متعلق جو ان کے تعلق سے جو باتیں تھی ان سے کوئی مطالبہ، کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ
امام حسن مجتبی کے جو دیون ہیں ان کو سب کو حضرت امیر معاویہ ادا کرنا. 3 شرطیں ہوئے, 3 شرطوں کو حضرت امیر معاویہ قبول کر لیتے ہیں. جب آپ نے قبول کر لیا تو آپ نے اپنی خلافت ان کو دیکھ جو ہے مدینہ شریف چلے گئے, پھر آپ کا وصال ہوا. اس طریقے سے آپ نے خلافت حضرت امیر معاویہ کو دے دیا. حضرات گرامی, اب حضرت امیر معاویہ کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کل سماعت فرمائیں گے.